الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے احباب محبت کے ساتھ یہی درود پاک پڑھ لیں جو میں پڑھ رہا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. انتہائی عزت کے لائق علماء اہل سنت و جماعت، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل عزیزان محترم محمد ذیشان صاحب اور محمد عثمان صاحب کی والدہ ماجدہ اور ہمارے انتہائی عزیز شاہد فخری صاحب کی خوش دامن صاحبہ کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے. ابھی ہمارے قبلہ مزین مسند نقابت دعا کی بات فرما رہے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے: مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوص ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ. ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال. ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم. ایصال ثواب کے منکرین ذرا کانوں کو کھول کر سن لیں. میں نے سرکار کی حدیث پاک پڑھی ہے، کسی دنیا دار کی بات نہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ میت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے موت کی نسبت ہونی ہے یا ہو چکی ہو. میت جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ینتظر
وہ میت انتظار کرتا ہے، دعوتاً دعا کی انتظار کرتا ہے۔ اب بتاؤ، مر گیا، ختم ہو گیا، دعا کی انتظار کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اب کوئی اگر یہ کہے کہ قبر والے تو مر گئے، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں، انہیں یہ اصالِ ثواب کرنے کا کیا فائدہ؟ میں بتاؤں مر کون جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محبوب آپ مردوں کو سنانے نہیں آئے۔ کیا ہمارے آقا قبرستان میں تبلیغ کر رہے تھے؟ یہ رب نے فرمایا کہ مردوں کو سنانے نہیں آئے۔ کون مردے ہیں؟ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، ہر گستاخ رسول مردہ ہے۔ جو کتا یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، نبی مشکل کشا نہیں، نبی حاجت روا نہیں، یہ سب مردے ہیں۔ گستاخ رسول مردہ ہے، صحابہ کا گستاخ مردہ ہے، اہل بیت کا دشمن کتا مردہ ہے۔ جناب زندہ وہ ہے جو نبی کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یک جہاں سے کند سادی مسکین کے دو صد جان، سازین فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جن کی ربائی ہر محفل میں پڑھی جاتی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور چوتھا مصرع تو بتایا ہی ہمارے آقا نے، خود آقا نے فرمایا کہ چوتھا مصرع یوں کہو صلو علیہ وآلہ۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس دور میں یہ ربائی پڑھتے ہیں، صلو علیہ وآلہ پڑھ کے پھر کیا ہے اور کوئی شعر پڑھ دیا۔ بھئی جب صلو علیہ وآلہ پڑھو تو پہلے سرکار پر ان کی آل پر درود پڑھو، کیونکہ حکم یہی ہے کہ صلو، محبوب کی ذات پر، ان کی اولاد پر، ان کی آل پر درود پڑھو تاکہ تمہارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا، قبر والا دیکھو نا، اگر قبر والے مر گئے ہوتے تو ہمارے آقا کیوں فرماتے کہ جب مسلمانوں کے قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ علماء جلوہ فرمائیں یا کس کو کہا جاتا ہے؟ مردوں کو۔ منادہ مردہ نہیں ہوتا، منادہ زندہ ہوتا ہے، ندا اس کو دی جاتی ہے، پکارا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہو۔ ہمارے آقا اگر زندہ نہ ہوتے تو السلام علیکم ایھا النبی نماز میں کیوں پڑھا؟ ہمارے آقا زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی اور ہماری زندگی ایک جیسی نہیں۔ ہم مخلوق زندگی سے زندہ ہیں، اور مخلوق زندگی تو میرے نبی کی کنیز ہے۔ خلق الموت والحیات، سرکار ماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شے جو مخلوق ہے وہ میری امت ہے۔ امت نبی کی محتاج ہوتی ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا۔ جناب بندہ، موت بھی ہمارے آقا کی امتی ہے، حیات بھی امتی۔ تو آقا کا بن کے رہے، موت آئے گی تو تیری عزت کرے گی کہ یہ تو میرا پیر بھائی ہے، موت تیری عزت کرے گی۔ جناب بندہ، یہ نہیں ہے کہ بس موت سب کو موت، نہ، ملا کی موت اور ہے، عاشق کی موت اور ہے۔ اس لیے غور کیجئے جناب بندہ، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں، ملا کہتے ہیں ان کو بھی موت آگی، مر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر محبوب مر گئے
تو ازواج سے نکاح حرام کیوں ہے؟ غور کرو کیوں؟ بعض لوگ پھر کہیں گے کیونکہ وہ تو مائیں ہیں، ازواج امہاتہم، وہ تو مائیں ہیں اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ماں کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ غور کرو، ماں کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے یا نہیں؟ ان کی بیٹیوں سے نکاح ہوئے یا نہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، مولا علی کے نکاح میں سیدہ زہرا پاک آئیں۔ جناب جو ماں ہوتی ہے نا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مائیں ہیں مگر ایمانی مائیں ہیں، یہ روحانی مائیں ہیں، یہ حکمی مائیں ہیں، یہ عظمت والی جو حقیقی ماں ہوتی ہے نا اس سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو ان سے کیوں نکاح حرام ہے؟ اس لیے کہ جس بی بی کا خامد زندہ بیٹھا ہو اس مائی سے نکاح کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے آقا حقیقی زندگی کے ساتھ قبر میں زندہ بیٹھے ہیں۔ وہ خیر اب دیکھو نا قبر والے زندہ ہیں، کہتے ہیں جی جو مر گیا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، مرنے والا اگر بدعقیدہ ہے، اگر گستاخ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے لیے تو میرے اللہ نے کہا جنازہ بھی نہ پڑھو، قبر نہ ان کا جنازہ پڑھو جو گستاخ ہیں، نہ ان کا جنازہ پڑھو نہ ان کی قبروں پہ جاؤ۔ تو تعرف الاشیاء بأضدادہا، پتہ چلا جو نبی پاک کے عاشق ہیں، غلام ہیں، محب ہیں، ان کی قبروں پر بھی جاؤ، ان کے جنازے بھی پڑھو۔ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ مومن کے لیے، مومن بنو، ایمان قابو رکھو۔ اگر ظاہری طور پہ دیکھنا ہو تو یحب علی مومن، علی کا محب مومن ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو محبوب اور اس کا ذکر اچھا نہ لگے۔ ذکر علی آئے اور کسی کے ماتھے پہ شکن پڑ جائے، میں اس کتے پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ مومن رکا جناب بندہ، سرکار علیہ السلام کے گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیونکہ جنازہ اللہ نے بنایا ہے بخشش کے لیے۔ ہمارے آقا عزیز علیہ ما عنتم، اختصار کرتا ہوں کہ کون سی چیز محبوب پہ گراں گزرتی ہے؟ فرمایا ان تدخلوا النار، امت کا جہنم میں جانا۔ ہمارے فوٹو بنانے ہیں، اسی گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھنا کیونکہ وہ بخشش کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور جو مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کا جنازہ پڑھو، قبر میں بعد میں جائے گا، بخشا پہلے جائے گا۔ اور صرف وہ خود نہیں بخشا جائے گا، اور موت کے کمالات دیکھ، مردہ ملا موت کے کمالات دیکھ، اور وہ جس کو موت آئی وہ بھی بخشا جائے گا اور باقی مومنوں کو بھی بخشوا جائے گا۔ اگر رب نے نہیں بخشنا تھا تو پھر اللہم اغفر لحینا کیوں؟ لحینا۔ اب آج کل ایک ملہ لگا ہوا کہتے یہ دعا جو تم جنازے میں پڑھتے ہو یہ میت کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کتے کے بیٹے مجھے یہ بتا، یہ میت نا سے کون ہے؟ اس کے لیے تو ہے نہیں، میت کے لیے تو یہ تیرے باپ کے لیے ہے۔ میت نا، ہم میں سے جتنوں کو موت آئی ہے ان کو بخش، جو سامنے ہے اس کو بھی تو موت آئی ہے، تو یہ اس کے لیے دعا نہیں تو کس کے لیے؟ اور میرے آقا نے اسی لیے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ فرمایا کہ جب میت کا جنازہ پڑھ لو نا، اس میں چونکہ دعائیں مشترک تھی، سب کے لیے دعا تھی، زندوں کو بخش، جن کو موت آئی ان کو بخش، جو جہاں کھڑے ہیں ان کو بخش، جو نہیں آ سکے ان کو بخش، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بخش۔ اگر رب نے بخشنا نہیں تھا نا تو ہمارے آقا دعا نہ سکھاتے۔
ہمارے آقا نے دعا سکھائی اس لیے کہ میرے بنو، قبر میں بعد میں جاؤ گے، بخشے پہلے جاؤ گے، غور کرو۔ تو جناب بندہ، میں کہا کرتا ہوں کہ یار نعرے نہ لگایا کر۔ کیوں؟ اب دیکھو، نعرہ لگانے والے نے کہا نا نعرہ تکبیر، جس نے اللہ اکبر نہیں کہا رب خوش ہوگا کہ واہ میرے بندو بڑے حرام خور ہو، میرا نام آیا اور نام میرا نہیں لیتے، اللہ اکبر نہیں کہتے۔ اور جب اس نے کہا نعرہ رسالت، ہم نے یا رسول اللہ نہیں کہا، رسول اللہ تو خوش ہوں گے نا کہ ٹھیک ہے میرا امتی بیٹھا ہے جو میرا نام لینے سے گریز کر رہا ہے۔ اور چلو وہ تو یا رسول اللہ نہ کہیں جو نبی پاک کی ندا کرنے کے قائل نہیں، ہم تو قائل ہیں، کیونکہ ہم تو نماز میں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ نماز میں اب آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے اب گرم ہو، ایوہ النبی، یہی پڑھتے ہو نا سارے، تو پوچھو کا کس کو کہا جاتا ہے؟ اور مولا جی تو حاضر ناظر کا منکر ہے، تو پھر کا تو نہ کہا کرنا، جہل مرکب کے مجسمے، اور کا تو ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے، جس سے بندہ بات کر رہا ہو اس کو کا کہا جاتا ہے۔ گولڈے کے تاجدار بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں ہیں، اس لیے کہتے ہیں ما اجمل کا، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، آپ کا ایسا جمال، یہ ما اجمل ما کلمات تعجب ہے، آپ کا ایسا جمال، آپ کا ایسا کمال، آپ کا ایسا حسن، دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آقا ہمارے پاس جلوہ فرما ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ۔ اگر حاضر ناظر نہ ہوں تو کا نہیں کہا جاتا، السلام علی النبی کہا جاتا، نبی پہ سلام، مگر نہیں السلام علیکہ ایوہ النبی۔ ایوہ النبی کا مفہوم کیا ہے؟ یا رسول اللہ، کیونکہ منادہ اگر معرب باللام ہو تو ایوہا لگایا جاتا ہے، اگر منادہ غیر معرب باللام ہو تو یا لگایا جاتا ہے۔ یہاں ہے النبی، منادہ ہے معرب باللام، اس لیے ایوہا لگا، اس کا مفہوم ہے یا رسول اللہ۔ ہم تو نماز میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور تو کہتا ہے یا رسول اللہ، کہنا ہی شرک ہے۔ تیری جہالت پہ قربان جاؤں، اللہ تجھے ہدایت دے۔ جناب بندہ غور کریں، ہم حق والے ہیں، ہماری حقانیت کی دلیل اولیاء کاملین کا وجود ہے۔ داتا سرکار، غریب نواز، شہنشاہ بغداد، کتنی بڑی ہستیاں ہیں، تاجدار گولڑا، قبلہ عالم، بابا فرید، غریب نواز، یہ سب اہل سنت و جماعت میں ہیں۔ جناب بندہ آج کل تو مولویوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ غریب نواز نے جو کہا ہے نا یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کا نہیں ہے، یہ وہی وہ شاہ حسن حسین بادشاہ۔ اب میں نے کہا وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، چلو تم تو پڑھ چکے ہو نا، غریب نواز تو پڑھے ہوئے نہیں تھے نا، کیونکہ وہ بابا فرید کے بھی دادا پیر ہیں، ان کو میرے نبی نے سلام کا جواب دیا، وَمَا عَلَيْكَ السَّلَامُ یا کتبہ مشائخ البر والبحر۔ خیر بار حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میت مر نہیں گیا، اب آج ان کی والدہ ماجدہ کے پاس جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ختم شریف پڑھا جائے گا، نعت شریف پڑھی، ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے یہ ماکولات و مشروبات موجود ہیں، یہ سب میرے نبی پاک سے پوچھو۔ فرمایا اللہ حکم دے گا فرشتے کو کہ اسے اپنے طبق میں رکھ، فرشتہ نوری ہے نا، ان کے تھال بھی نوری ہوتے ہیں، طبق بھی نوری، رکھے گا، اور پھر بَيَقُومُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، قبر کے کنارے کھڑا ہو جائے گا فرشتہ
جن کے لیے ایصال ثواب ہوا، آج مغل صاحبان کی والدہ کے قبر کے کنارے پہ فرشتہ جائے گا اللہ کے حکم سے اور کہے گا یا صاحبۃ القبر العمیق ہذہ ہدیۃ اہداھا الیک اہلک فاقبلیھا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، فرشتہ کہے گا بی بی مائی صاحبہ، یہ تیرے بیٹوں نے، تیری بیٹیوں نے، تیرے گھر والوں نے، تیرے عزیز و اقارب نے یہ ہدیہ بھیجا ہے تیری طرف، فاقبلیھا، اس کو قبول کر۔ مردے کو کہہ رہا ہے فرشتہ، فاقبلیھا، اس کو قبول کر۔ جب وہ کہے گا نا اس کو قبول کر، فتفرح، وہ قبر والی بی بی خوش ہوگی۔ تفرح کہا ہے، تسرر نہیں کہا، حالانکہ سرور بھی خوشی ہے، فرحت بھی خوشی ہے۔ میں ختم کرنے والا ہوں اپنی بات کو۔ دیکھو نا بھائی، فخری صاحب نے ہمیں کہا 1:30 بجے پہنچنا ہے، ہم تو آ گئے، سارے احباب بعد میں آئے، ہم پہلے آ گئے۔ اب اگر آدھا گھنٹہ مزید میں آپ کو بٹھاؤں تو میں مجرم تو نہیں ہوں نا جی۔ میرا خیال یہی ہے کہ اب کیا ٹائم کیا ہو گیا جی؟ 3:24۔ اچھا 3:30 حال ختم، تو ٹھیک ہے، اٹھ کے چلتے ہیں، روٹی باہر کھائیں گے۔ تو جناب بندہ دیکھو، میرا قصور تو نہیں نا بھائی۔ بہرحال مائی صاحبہ کے پاس جب یہ ہدیہ پہنچے گا نا تو وہ کیا ہے، تفرح ہو، وہ خوش ہوں گی۔ ماں باپ کو خوش کرنا چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جب وہ خوش ہوگی نا تو ان کو جزائے خیر رب کی طرف سے مل جائے گی۔ تو ان نے وقت بتا کر میرے جذبات کو ختم کر دیا ہے، ورنہ میں آج تمہیں ایصال ثواب کا کہ دلائل سے بھرپور کر دیتا ہوں کہ یہ ملا کی اڑنگیوں میں نہ آنا، بس فقیروں کی بات سنتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے درجے بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا